صلوات پڑھیے گا مل کر محمد والے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. الصلاة والسلام على النبی المصطفى ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر الحجۃ الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ومحکم کتابہ الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. صلوات. سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی تیسری مجلس اعزاز عنوان گفتگو ہدایت اور ولایت. سورہ یونس کی آیت نمبر 35 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس کا لب لباب آیت کے ترجمے کا یہ ہے کہ اس کی ہم پیروی کریں، اس کی ہم اتباع کریں کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، یا اس کی پیروی کریں جو دوسروں کا محتاج ہے. یعنی پہلے اس کی خود جو ہے ہدایت کی جائے، یعنی خود محتاج ہدایت ہے. یا اس کو اگر لفظ تبدیل کر دوں، ایک شخص وہ ہے کہ جو عالم ہے اس کی اتباع کریں، یا جو جاہل ہے اس کی اتباع کریں. یعنی گویا کہ آیت کریمہ یہ واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہی ہے. عزیزان گرامی، پھر پروردگار عالم نے حضرت انسان کو جھنجھوڑا. فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم بھی جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں جانتا، جانتا ہے کہ یہ لوگ جاہلوں کی اتباع کریں گے. انہوں نے جاہلوں کی اتباع کی ہے اور عالموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس لیے عزیزان گرامی کل عرض کیا تھا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی. ہدایت تکوینی تکویناً جو لکھا گیا وہی ہے موجودات میں، اور کچھ جو ہدایت تشریعی ہے اس میں پروردگار عالم نے اختیار کی منزل دے کر حضرت انسان کو بھیجا ہے. اس اختیار پر آپ کو جنت اور جہنم ملے گی، لیکن اس نے آپ کی ہدایت پہلے کی ہے. وہ ہدیناہ النجدین، اس نے خیر و شر کی طرف جو ہے ہدایت کی ہے. اس نے ہمیں جو ہے راستہ دکھایا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے جب تمہاری سبیل کی طرف جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے، اب ہم نے جب تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے اما شاکرا و اما کفورا. اب تمہاری مرضی ہے کہ شاکر بنو یا کافر بن جاؤ. منزل اختیار میں آپ ہیں. اب جب منزل اختیار میں آپ ہیں تو اب آپ کی مرضی ہے. اب دیکھیے کہ میں بالفرض آپ کو مثال دوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کی بار بار جو ہے وہ زیارت نصیب کرے. دیکھیے کربلا بالفرض اگر راستہ کھلا ہوا ہو زمینی، فعلاً تو بند ہے، اب پتہ نہیں کھل جائے. چلے میں ایران کی مثال فعلاً دے دیتا ہوں. ایران کے جانے کے لیے دو راستے ہیں، یا بائی روڈ جائیے یا بائی ایئر جائیے. کیسے جائیں گے؟ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں. اختیار آپ کے پاس ہے. اگر پیسہ خرچ کریں گے، جیسا کہ آج کل باہر ٹکٹ بہت مہنگا ہو گیا، پیسہ خرچ کریں گے تو جہاز میں چلے جائیے. اور اگر جو ہے جہاز میں نہیں جانا چاہتے، بائی بس جانا چاہتے ہیں، وہ اب آپ کی مرضی ہے.
اب بائی بس میں بھی آپ کے پاس دو اختیار ہیں، یا تافتان بارڈر سے چلے جائیے یا آپ ریمدان بارڈر سے چلے جائیے، اختیار آپ کو ہے۔ منزل اختیار سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اختیار میں نے کرنا ہے۔ اب آپ کے ہی محلے میں سے دو گروپ تیار ہو جاتے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ جی ہم بائی بس جائیں گے لیکن ہم تافتان سے جائیں گے، دوسرا کہہ رہا ہے ہم ریمدان سے جائیں گے۔ اختیار آپ کے پاس، دونوں کاروان کو اختیار ہے کہ جہاں سے اپنے مسافروں کو جو ہے کاروان والوں کو لے کر چلے جائیں۔ تو بس عزیزان گرامی، اس اختیار پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو عقاب بھی ملے گا۔ کوئی زبردستی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھو۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، ائمہ طاہرین نے ہمیں بیان کر دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے جو تم پر فرض کی گئی ہے۔ اب پڑھیں یا نہ پڑھیں میری مرضی ہے، اختیار مجھے ہے، کوئی آپ کو نہیں کہے کہ نماز پڑھو، کیونکہ آپ بالغ اور عاقل ہو گئے ہیں۔ جب عاقل اور بالغ ہو گئے ہیں تو اب آپ پر وجوب آ گیا ہے، اب مرضی ہے اس وجوب کا آپ ادا کریں یا نہ کریں۔ لیکن عزیزان گرامی ایک پیغام دیتا جاؤں کہ اگر نماز یا روزہ وغیرہ اگر آپ کی قضا ہو جائے، لیکن وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے باپ کی کہ جو بیماری میں چھوڑی ہو، نہ جان بوجھ کر جو باپ پڑھتا ہی نہیں ہے تو بڑے بیٹے پر آئے گی نہیں، اس کے اوپر بھی وہ واجب ہے کہ جو بیماری کے حالت میں چھٹی ہے، نہ کہ ایک مرتبہ باپ جو ہے تارک الصلاۃ یا ماں تارک الصلاۃ نعوذ باللہ من ذالک ہے نہیں، مثال دے رہا ہوں کہ اب بڑا بیٹا پڑھ لے گا، نہیں، بڑے بیٹے پر جو باپ کی نماز قضا واجب ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب بیماری کے حالت میں چھوڑی ہو۔ اب آپ کہیں ٹھیک ہے جی ہم نے تو نہیں پڑھے، ہمارا بیٹا پڑھ لے گا۔ عزیزان گرامی اس کو بھول جائیے، وہ زمانہ چلا گیا کہ بیٹا پڑھ لے گا، شاید پرانے بیٹے پڑھ لیتے ہوں۔ آج کا بیٹا ہم سے یہ سوال کرتا ہے، مولانا ہم پہ جو یہ واجب نماز ہے، آیا ہمارے باپ کو پتا تھی کہ مجھ پر نماز واجب ہے یا نہیں؟ جی پتا تھی، تو انہوں نے نہیں پڑھی، جب انہوں نے نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھیں؟ اگر دیکھا جائے بات تو صحیح کر رہا ہے، جب باپ نے نہیں پڑھی ہے تو میں کیوں پڑھوں؟ میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ تو عزیزان گرامی بہرحال بیٹے کو یہ سمجھانا چاہیے، اس نے تو ترک کی، مثلا نماز واجب تھا، تم تو اس واجب کو ترک نہ کرو، جتنا پڑھ سکتے تم پڑھ لو تاکہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ تو پس عزیزان گرامی یہ اختیار آپ کو ہے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اختیار آپ کو ہے، لیکن بہرحال واجب آپ کی گردن سے نہیں چھوٹے گا، واجب رہے گا۔ اور اگر آپ اپنی واجب نمازیں یا روزے نہیں ادا کر سکے، خود نہیں پڑھ سکے، تو کم از کم وصیت لکھ کر جائیے کہ اتنے سال کی نماز مجھ پہ واجب ہے، اتنے سال کے مجھ پر جو ہے وہ روزے ہیں، تاکہ بعد میں وہ رسا جو ہیں وہ آپ کی نماز قضا نماز روزے وغیرہ جو ادا کروا دے۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد و آل محمد پر۔ پتہ ہے گرامی یہ اختیار کی منزل ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اب اسی اختیار پر آپ کو جو ہے پروردگار عالم نے اسی اختیار کی منزل کے لیے جو ہے ہدایت کر دی، اما ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے جو ہے وہ تمہاری ہدایت کر دی ہے اب سبیل کی طرف۔ سبیل اور صراط میں فرق ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو سبیل اور صراط اس کے فرق کو جو ہے میں بیان کر دوں گا کہ سبیل کسے کہتے ہیں یا سبل کسے کہتے ہیں، قرآن میں جو استعمال ہوا ہے، اور صراط المستقیم صراط کسے کہتے ہیں۔ لیکن خلاصہ اگر میں بیان کروں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں، صراط ایک ہوتی ہے، سبل یا سبیل یہ مختلف ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ بعد میں۔ ہم نے ہدایت کر دی ہے سبیل کی طرف، ہم نے ہدایت کر دی ہے صراط کی طرف، اب چلنا تمہارا کام ہے۔ اب عزیزان گرامی جب چلنا جو ہے وہ میرا کام ہے تو اب ہمیں ہادی کس کو بنانا ہے، ہدایت کس سے لینی ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، آیا اس سے ہدایت لیں کہ جو محتاج ہدایت نہیں ہے اس سے ہدایت لیں، یا نہیں جو محتاج ہدایت ہے؟ تو عزیزان گرامی 4 کلیے قرآن میں جو ہے وہ ذکر کیے گئے، اس سے علا ماشاءاللہ اور بھی ہیں، لیکن میں 4 کو بیان کر رہا ہوں، اور اگر وقت ملا تو پھر آپ کی محبتوں کو دیکھتا ہوں تو اوروں کو بھی بیان کر دوں گا، لیکن 4 اصول دیکھیے کہ اگر معیار فضیلت دیکھنا ہے، توجہ کیجئے گا، معیار فضیلت، معیار عزت یا معیار ہادی کیا ہے، تو ان 4 آیتوں کو اپنے سامنے رکھیے۔
جب ان چار کو آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو شاید بات جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ کس کو فضیلت حاصل ہے، کون صاحب کرامت ہے، کون ہادی بن سکتا ہے۔ قرآن نے ایک اصول دیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا آیا آپ کی عقل جو اللہ نے ہمیں حضرت انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے اور اس عقل کے ذریعے سے ہم اچھے اور برے کی جو وہ تمیز پیدا کرتے ہیں، آیا ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ جاہل نماز پڑھائے، عالم پیچھے نماز پڑھے؟ اگر سمجھ جائیں گے تو ولایت علی کا لطف آئے گا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عالم پڑھائے نا، تو کیا خدا یہ پسند کر لے گا کہ کوئی جاہل نماز پڑھا رہا ہو اور عالم نماز پڑھ رہا ہو؟ نہیں پہنچے آپ۔ کیا جاہل نماز پڑھائے اور علی اس کے پیچھے نماز پڑھے؟ کیا اس بات کو تسلیم کریں گے؟ میں تو نہیں کرتا۔ اب آپ کہتے رہیے کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے عالم آگے ہوتا ہے، جاہل پیچھے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے بہت فاسٹ ہے، ادھر بات کریں آگے پہنچ جاتی ہے منٹ میں، اور بہرحال کسی کو ہمیں جو دل دکھانا بھی نہیں ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تسلیم کر لیجئے۔ یہ تسلیم کریں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پر ایک پیغام اور دیتا جاؤں، عالم جاہل کی تقلید کرے یا جاہل عالم کی تقلید کرے؟ اور اس لفظ تقلید سے بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تقلید پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ پھر کہتے ہیں مولانا آ کے کہتے ہیں کہ تقلید کرو۔ کس نے کہا تقلید کرو؟ دیکھیے میرا کلپ کاٹ کے جو ہے آگے نہیں بھیجیے گا، پوری بات سن کے پھر کلپ بنائیے گا، ورنہ بعض اوقات ہوتا ہے آگے پیچھے کاٹ کے کہتے ہیں دیکھو مولانا کہہ رہے ہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا جہاں کلپ جائے گا الحمدللہ اتنا ضرور ہے کہ 28 سال سے کم میں ہوں کہ لوگ کہیں گے نہیں مولانا علی افضل ایسی بات کر ہی نہیں سکتے۔ خدا کا شکر ہے، یہ 28 سال جو داڑھی جو ہے سفید ہوئی ایسے نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال جو عالم ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یہ بات علی افضل نہیں کر سکتے جو آپ نے یہ ہمیں کلپ دکھانے کاٹ پیٹ کے، کیونکہ آج کل تو ہوتا یہی نا، آگے پیچھے کا کاٹ دیا کلپ بنا دیا، یہ دیکھیں یہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں، بھی آگے پیچھے تو سنو کیا کہا تھا۔ یہ آیت پیش کر دی جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بات تو صحیح ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن میں لکھا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا وانتم السکارا، در حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ کاٹ دیا، لا تقربوا الصلاۃ بیان کر دی۔ تو عزیزان گرامی کس نے کہا تقلید کریں آپ؟ میں تو نہیں کہہ رہا تقلید کریں آپ، نہ میں تبلیغ کرنے کے لیے آؤں کہ آپ تقلید کریں۔ ہاں فیصلہ آپ خود کیجئے گا، عالم جاہل کی تقلید کرے یا جاہل عالم کی تقلید کرے۔ اور یہ تقلید آپ کرتے ہیں، آپ کہہ نہیں سکتے کہ مولانا ہم تقلید نہیں کرتے، کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تھوڑا سا بولیے، جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آپ کو ٹیبلٹ لکھ کے دیتا ہے، صبح ہو شام کھانی ہے 1، تینوں ٹائم کھانی ہے 2، 1 ٹائم کھانی ہے۔ آ کے کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسے ہی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ اب آپ ایسا کریں الٹا کر دیں، جو 1 ٹائم ہے وہ 3 ٹائم کھائیے، جو 2 ٹائم ہے وہ 1 ٹائم لے لیں، جو 3 ٹائم ہے وہ 2 ٹائم لے لیں۔ کریں گے ایسا؟ نہیں کریں گے نا۔
یہی تقلید ہے، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کوئی ہوا نہیں ہے، بلا نہیں ہے، یہی تقلید ہے۔ اچھا آپ اس کو بھی چھوڑیں، کپڑے سلواتے ہیں، کپڑا دے دیا درزی کو، اب اس کی مرضی جہاں سے شلوار بنائے، اس کی مرضی جہاں سے قمیض بنائے، اس نے قمیض اور شلوار بنا کے آپ کو دے دی، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ قمیض کو شلوار کی جگہ پہنی ہے، شلوار کو قمیض کی جگہ پہنی ہے، کریں گے؟ یہی تو تقلید ہے۔ گاڑی الحمدللہ آج کل سب کے پاس ہے، گاڑی نہیں تو کم از کم موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل نہیں تو سائیکل تو ضرور ہے، پنچر ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا پنچر، کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ پنچر لگا دیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہیں دماغ صحیح ہے تمہارا، میں ڈاکٹر ہوں نہ پنچر لگانے والا، چلیں اس کو ڈاکٹر تو بہت اونچا ہو گیا، آپ ایسا کہیں درزی کے پاس لے جائیں کہ بھائی درزی تم بٹن بھی تو ٹانکتے ہو ہمارے، پنچر بھی ٹانک دو، وہ کہیں میں بٹن تو ٹانک سکتا ہوں لیکن پنچر نہیں لگا سکتا، کس کے پاس جائیں گے؟ پنچر والے کے پاس۔ تو دنیا میں آپ کو جو مسئلہ پیش آتا ہے، لباس سلوانا ہے تو درزی، مریض ہے تو ڈاکٹر، گاڑی پنچر ہو جائے تو پنچر والے کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے کہ مسئلہ نہیں پتا تو کس کے پاس جائیں؟ پھر کہتے نہیں ہم خود مجتہد ہیں، ہمیں پتا ہے۔ تو عزیزان گرامی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ تقلید کریں، ہاں اگر آپ خود مجتہد ہیں تو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ خود احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں تو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، نہ اگر آپ مجتہد ہیں نہ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں تو اب آپ پر لازم ہے کہ کسی مجتہد عالم کی تقلید کریں۔ تیسرے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں نہیں ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب توجہ کیجئے گا، ولایت علی علیہ السلام کا آپ کو لطف آئے گا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، لا یستوون قرآن کہہ رہا نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو مکرم بندہ ہے جس کا اکرام کیا جائے کون ہے؟ جو سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ علم صاحب فضیلت بنتا ہے، صاحب فضیلت بنتا ہے، ہادی وہی بنے گا۔ صاحب ایمان جو ہوگا وہ صاحب ایمان صاحب عزت بھی ہوگا اور ہادی بھی بن سکتا ہے۔ جو زیادہ متقی ہوگا، تیسری صورت، تیسری دلیل، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ صاحب عزت بھی ہوگا اور ہادی بھی بن سکتا ہے۔ اور چوتھی دلیل، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ پروردگار عالم نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے کس پر؟ بیٹھنے والوں پر۔ جو جہاد کرے وہ صاحب فضیلت بھی ہو سکتا ہے اور ہادی بھی بن سکتا ہے۔ تو پس علم، ایمان، تقوی اور جہاد، یہ چار چیزیں، یہ فضائل، اگر چاروں میں سے کوئی ایک فضیلت کسی میں آ جائے تو وہ شخص کیا ہوگا؟ صاحب فضیلت۔ اگر یہ چاروں فضیلتیں کسی میں جمع ہو جائیں، اب تھوڑا سا جاگ جائیے گا، اگر یہ چاروں فضائل کسی میں جمع ہو جائیں تو وہ صاحب فضیلت بنے گا یا نہیں؟ قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا انا دار العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الجنہ وعلی بابها، میں جنت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ توجہ کیجئے
کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ولایت علی کا لطف بھی آئے گا۔ میں علم کا شہر، علی اس کا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب نعت آپ پڑھتے ہیں، لکھی آپ نے ہے، شاہ مدینہ۔ تھوڑا سا بولیے گا، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی، سارے نبی۔ آواز نہیں آ رہی مجھے، تھوڑا زور سے بولیے گا، بقولہ کہ اونچی آواز میں بولو جی۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ نہیں جی نہیں، سارے نبی تیرے در ہے کون؟ علی۔ تو جو کچھ لینا ہے دروازے سے لینا ہے، اگر دروازے سے نہ لی، دیوار پھلانگ کے آئے تو چور ہو گئے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ ایک فضیلت اناد مدینۃ العلم والی بابوہا، دوسری افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے حبیب نے مولا کائنات کے لیے کیا کہا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جنگ خندق میں نے نہیں پڑھنی عزیزو، توجہ کیجئے گا، جنگ خندق میں نے نہیں پڑھنی۔ جب مولا کائنات گئے نا تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ دیکھو، توجہ میری طرف رکھیے گا، ولایت علی کے لطف آئے گا، کہ جو شخص مجھے بشارت دے گا کہ علی نے عمرو بن عبدود کو فی النار کر دیا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ جو مجھے آگے سب میں پہلے بشارت دے گا کہ علی نے واصل جہنم کر دیا تو میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ عزیزان گرامی، ادھر سے علی چلے، ادھر سے دوسرے لوگ چلے کہ ہم جا کے علی کی جنگ دیکھیں، اور جب علی وار کریں تو ہم سب میں پہلے آ کر رسول کو بشارت دیں کہ مبارک ہو، علی نے فی النار کر دیا۔ سب گئے، اگر نہ گئے تو سلمان نہ گئے، سلمان نہیں گئے، سلمان کھڑے رہے رسول کے پاس۔ جیسے ہی علی نے جنگ شروع کی، سلمان چہرے رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ یا علی، تھوڑا جاگ جائیے گا، تھوڑا سا جاگ جائیے گا۔ سلمان رسول کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی علی نے وار کیا، رسول کا چہرہ مسکرایا۔ سلمان جیسے چہرے ہی رسول میں مسکراہٹ آئی، سلمان نے کہا مبارک ہو، علی جیت گئے، علی نے فی النار کر دیا، رسول نے بشارت دے دی جنت تمہیں مبارک ہو۔ تو جو رسول کو چھوڑ کر گئے تھے، ہانپتے کھانپتے بھاگتے ہوئے، جن کا کام بھاگنا تھا، رسول کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ مبارک ہو۔ اللہ کے حبیب نے کہا ہم نے جنت کی بشارت دے دی۔ کہا یا رسول اللہ کس کو بشارت دی؟ ابھی تو کوئی آیا نہیں، سب میں پہلے ہم آئے ہیں، ہم نے بشارت دی ہے۔ کہا سلمان کو دے دی، سلمان کو دے دی۔ کہ سلمان تو گئے نہیں تھے، کب تو بشارت کیسے دی؟ کہ مجھے نہیں پتا، سلمان سے جا کے پوچھو۔ سلمان کے پاس آئے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ علی نے وار کر دیا؟ کہ سنو، جنت رسول کو چھوڑ کر نہیں ملتی، رسول کے ساتھ ملتی ہے۔ دو فضیلتیں ہو گئی، توجہ کیجئے گا۔ تیسری فضیلت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب میں زیادہ صاحب مکرم وہی ہے جو متقی ہے، جو متقی ہے۔
بزم صحابہ میں رسول بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کا مجمع ہے، عام مجمع نہیں ہے، صحابہ کا مجمع ہے. سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں مولا کائنات تشریف لے کر آئے. جیسے ہی مولا کائنات تشریف لے کر آئے، رسول نے کہا ھذا امام المتقین، ھذا امام المتقین، کہ یہ امام متقین ہے. توجہ کیجئے گا، اللہ کے حبیب نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمائی، دو چیزوں کو جمع کر دیا. یا علی حب کا تقوی و ایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے. علی کی محبت، ایک توجہ میری طرف رکھیے گا، علی کی محبت ایک، کام دو کرتی ہے. محبت ایک ہے، کام دو کرتی ہے. اگر علی کی محبت دل میں آ جائے تو ایمان ہے، اگر عمل میں آ جائے تو تقوی ہے. محبت ایک، کام دو کرتی ہے. اب اس کی مثال دنیا کی دے دوں آپ کو میں، تاکہ آپ کہیں کہ چیز ایک ہو کام دو کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتفاق سے لائٹ نہیں ہے لیکن آواز میری پہنچ رہی ہے. آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، آپ سے زیادہ گرمی شاید مجھے لگ رہی ہوگی، لیکن گرمی کا آپ کو تصور نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ فضائل اہل بیت سن رہے ہیں. نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے. تو ذہن کرنے میں چیز ایک کام دو کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مثال دے رہا ہوں. کرنٹ ہے تار میں، یہ تار ہے، بجلی کا تار ہوتا ہے نا، اس میں کرنٹ ہوتا ہے نا. اے سی میں لگا دیجئے آپ، کیا کرے گا؟ ٹھنڈا. اسی تار کو نکالیے اور ہیٹر میں لگا دیجئے تو کیا کرے گا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کرنٹ تو وہی ہے، کرنٹ وہی ہے، کام دو کر رہا ہے. اے سی میں کرنٹ پہنچا ٹھنڈا، ہیٹر میں پہنچا گرم. یہ کیا ہو گیا؟ کہ یہ تار اپنا اثر جو دکھاتا ہے، قابل کی قابلیت کو دیکھ کر اپنا اثر چھوڑتا ہے. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے اردو کا، یعنی جیسی وہ چیز ہوگی نا، وہ جیسا چاہے گا یہ کرنٹ ویسے ہی اثر اس میں کرے گا. تو اب اردو کے دو کلمے ہیں، توجہ کیجئے گا. آگے گفتگو کرنے سے پہلے شاید کیونکہ میں بیان کر دوں سمجھ میں نہ آئے، اس لیے میں پہلے تشریح کر دوں. ایک کلمہ ہوتا ہے جلا، ایک کلمہ ہوتا ہے جلا. جلا روشن کرنا، ٹھیک ہے، کھلا دینا کسی چیز کو، منور کر دینا. اور جلا یعنی کسی کو مسمار اور نابود کر دینا. بات واضح ہو گئی؟ جلا اور جلا. اب یہ دو کلمے ہیں جو میں استعمال کروں گا، اذہان عالیہ میری طرف رہے ہیں. جلا، جلا. یہ کرنٹ دو کام کرتا ہے. قابل کی قابلیت کو دیکھ کر اپنا اثر چھوڑتا ہے. ہیٹر میں لگائیں تو گرم، اے سی میں لگائیں تو ٹھنڈا. اسی طریقے سے نعرہ حیدری جو مجلس میں لگتا ہے، نعرہ حیدری ایک ہے، کام دو کرتا ہے. نعرہ حیدری ایک ہے، کام دو کرتا ہے. مومن کو جلا دیتا ہے اور منافق کو جلا دیتا ہے. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد. یہ فضیلتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آخری بات اور گفتگو ختم کر دی میں نے. فضل المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. خدا نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے. کس پر؟ جو بیٹھنے والے ہیں. اب یہ آیت ہے چوتھی.
چوتھی فضیلت اگر صاحب فضائل بننا ہے، صاحب کرامت اور احادی بننا ہے، تو چوتھی فضیلت بھی اس کے اندر آ جائے تو کمال ہی کمال ہے۔ خیبر نہیں پڑھنی میں نے۔ اللہ کے حبیب نے کہا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا کَرَّارًا غیر فرار، کہ کل علم دوں گا اس شخص کو جو مرد ہوگا، کرار غیر فرار ہوگا۔ کیا اس سے پہلے مرد نہیں گئے؟ گئے تھے نا؟ جب جاتے تھے نشانی لے کر اور واپس آ جاتے تھے، جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے، کہ کیسے کیوں آئے؟ کہ لشکر بھاگ گیا۔ لشکر والوں سے پوچھتے، کہتے جس کے پاس علم تھا وہ بھاگ گیا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون سچا؟ پتہ کیسے چلے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا یہ سچ بول رہے ہیں؟ اب جس کو رسول تبدیل کر دیں، جس کو تبدیل کر دیں تو سمجھ جانا۔ لے کر اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لے کر جاتے تھے جھنڈا اور واپس جب آتے تھے تو لے کر آتے تھے ڈنڈا۔ لے کر گئے جھنڈا، لے کر آئے ڈنڈا۔ اب تبدیل کس کو کیا؟ جو لیڈر تھا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ لشکر کا قصور نہیں تھا۔ کیا بیان کروں عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، ان تمام فضائل میں سے علی کے، جب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ علی کی فضیلت کو بیان کیجئے ایک جملے کے اندر، تو ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا جس کے 23,000 فضائل ہوں اس کی فضیلتوں کو میں ایک جملے میں بیان کر دوں۔ لیکن افسوس کے ساتھ امام بخاری کو اگر ان 23,000 احادیث میں سے اگر کوئی فضائل کی احادیث ملی ہیں تو کل 3۔ یہ بھی شکر کہ 3 لکھ دی اور انتخاب بھی 3 ہی کا کیا، 3 فضیلتوں کا۔ ان فضیلتوں میں سے 3 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا، آگے ذکر نہیں کیا کہ کل میں علم دوں گا جو مرد ہوگا، بس کرار و غیر فرار کو ذکر نہیں کیا۔ امام بخاری نے تو ذکر نہیں کیا لیکن دوسرے اہل سنت نے ذکر کیا، لیکن امام بخاری جو صحیح بخاری ہے اس نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ شاید اگر لکھتے کرارن غیر فرار تو سوال پیدا ہوتا، تو اس سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرار غیر فرار نہیں گئے۔ عزیزان گرامی 3 فضیلتیں ذکر کی، ان میں سے ایک فضیلت یہی، لیکن اس فضیلت کو بھی کچھ کو ذکر کیا، باقی کو ذکر نہیں کیا۔ لیکن ایک جہاد ایسا جہاد تھا جو سب جہادوں سے افضل تھا، اور وہ ہے نفس کا جہاد۔ اور پھر نفس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا وہ اور ہوتا ہے، اور تنہا جہاد کرنا وہ اور ہوتا ہے۔ 10-20 ساتھ ہو نا تو انسان چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب تنہا ہو پھر ہمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعاً جہاد کرنے والا ہے یا نہیں۔ سب بھاگے لیکن علی نہ بھاگے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا کوفہ میں، لیکن مسلم ابن عقیل اکیلے یک و تنہا رہ گئے۔ سب میں پہلے مسلم آئے جناب مختار کے گھر میں، مختار کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب قید کر لیا گیا وہاں سے نکل کر آئے ہانی کے گھر میں۔ پہلے ایک نام تھا سفیر حسین، اور وہ کون ہے؟ جناب مسلم، لیکن اس کے ساتھ دوسرا نام بھی تاریخ نے لکھ دیا
کہ دوسرا شخص جناب مختار بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوفہ کی زیارت نصیب کرے، اور آپ جب جائیں گے عراق اور مسجد کوفہ جائیں گے، اس کے برابر میں ہی جناب مختار کی قبر بھی ہے، جناب ہانی کی قبر بھی ہے۔ ہانی کو شہید کر دیا۔ جب ہانی کو شہید کر دیا، مختار قید میں، ہانی شہید، مسلم تنہا رہ گئے۔ یہ تنہائی مسلم کی المختصر، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اور کوفہ کی گلیوں میں تنہا مسلم، پیاس کا غلبہ ہوا، ایک دیوار پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک مومنہ ہے جو بار بار اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، نکل کے آتی تھی، کیا دیکھتی تھی؟ ایک اجنبی شخص کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا، تو ہے کون؟ پرآشوب زمانہ ہے، یہاں سے چلا جا۔ عزادارو، جو پردیس میں لوگ ہوتے ہیں یہ جملہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ مسلم نے ایک جملہ کہا، جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ ایک مرتبہ کہا، تمہارا کوئی کوفہ میں گھر نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا تم ہو کون؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، انا سفیر الحسین۔ کہا تم سفیر حسین مسلم ہو؟ کہا ہاں، آئیے آئیے، گھر آپ کے لیے۔ تو آنے دروازہ کھول دیا۔ مصلی عبادت مسلم نے بچھایا، ساری رات کہتے عبادت کرتے رہے۔ فجر کی نماز پڑھی، گھوڑے کی ٹانگوں کی آواز سنی، گھر سے باہر نکلنے لگے۔ تو نے کہا کہ مسلم باہر نہ جائیے ورنہ قید کر دیے جائیں گے۔ مسلم کی غیرت نے برداشت نہ کیا، کہ تو اگر تیرے گھر سے نہ گیا تو تیرے گھر پہ حملہ کر دیں گے۔ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ نامحرم تیرے گھر پر حملہ کریں۔ میں کہوں مسلم آپ کی غیرت کو میرا سلام ہو، لیکن مسلم عصر عاشور آ جائیے گا، حسین کی شہادت کے بعد زینب کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا رہی ہوگی، ظالم خیموں کو آگ لگا دیں گے۔ یہ مسلم کی جرت تھی۔ عزادارو بس چلے مسلم، کتنا جنگ کرتے سارے مسائل چھوڑ دیے، جنگ کرتے کرتے مسلم کو قید کر لیا گیا۔ جب قید کر لیا گیا نا، دربار میں ابن زیاد کے لایا گیا، تو کسی نے کہا امیر کو سلام کرو۔ تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا یہ امیر، اس کو میں سلام نہیں کرتا، مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، ہاں میں سلام کرتا ہوں، اپنے امیر کو سلام کرتا ہوں۔ کہا اگر سلام نہیں کرو گے سر تن سے جدا کر دیں گے۔ مسلم نے کہا سر تن سے جدا کر دو، لیکن اس کو میں امیر سمجھتا ہی نہیں تو سلام کیسے کروں؟ عزادارو کہا جلدہ سے لے جاؤ اس کو دارالامارہ کی چھت پر اور اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ عزادارو ایک مرتبہ مسلم کو لے کر چلے دارالامارہ کی چھت پر۔ مسلم کہہ کر آئے ہیں مالی امیر سوال حسین، کہ میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ عزادارو دارالامارہ کی چھت پر آئے، کہا تھا نا امیر کو سلام کرتا ہوں، کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ عزادارو اجازت دی 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ ایک مرتبہ مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ایک مرتبہ حسین کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک مرتبہ مسلم نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ وہاں سے جواب سلام آیا، وعلیک السلام یا مسلم ابن عقیل۔ عزادارو یہ جواب سلام جیسے ہی حسین نے دیا نا، برابر میں عباس کھڑے ہوئے تھے۔ عباس نے کہا مولا مسلم کی خیر تو ہے، کہ عباس جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ منظر تم نہیں دیکھ رہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا وہ منظر ہمیں بھی دکھا دیجئے۔ عزادارو ایک مرتبہ انگلیاں اٹھائیں، کہ عباس ہمارے انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عزادارو عباس نے اب کیا دیکھا؟ مسلم گردن جھکائے کھڑے ہیں، جلاد تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس کو جلا لایا، کہا مولا مجھے جلدی سے کوفہ پہنچا دیجئے، جلدی سے کوفہ پہنچا دیجئے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کیا بات جا کے کیا کرو گے؟ جنگ نہیں کرنا ہے۔ کہا مولا جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا، مولا ابھی سر تن سے جدا ہوگا، جیسے ہی سر زمین پر گرے گا اپنا دامن پھیلا کر مسلم کا سر اپنی گود میں لے لوں گا۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس دارالامارہ کی چھت پر دیکھا، ذرا نیچے تو دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی دامن پھیلائے کھڑی ہے اور کہہ
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا لله وإنا إليه راجعون. ان روتی آنکھوں سے دعا فرمائیں کہ مولا کی ذات اس پروگرام میں جس نے بھی دامن در میں سکھ نے حصہ لیا مولا کی ذات سے قبول فرمائے. ہمارے بزرگان سید ناصر آباد سید ارزاق اعظمی کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے جتنے بھی بزرگان ہیں جو ان مجالس کی زینت مولا کی ذات انہیں صحت اسلام کی عطا فرمائے. بغیر کسی طوالت کے میں ایک چھوٹا سا اعلان کروں گا. کل انشاءاللہ مولانا صاحب 4:45 بجے زینت ممبر ہوں گے، کیونکہ مولانا صاحب جو ہمارے ذاکر جو مہمان ذاکر انہوں نے بھی جانا ہوتا ہے، اس لیے کل آپ مومنین سے درخواست ہے کہ 4:45 بجے تک تشریف لائیں. 4:30 بجے حدیث اقصاء ہوئی ہوتی ہے اور ان کے فوراً بعد انشاءاللہ حجت الاسلام جناب علی افضل زیادی صاحب خطاب فرمائیں گے. بغیر کسی طوالت کے میرے نہایت محترم ذاکر ہمارے مہمان ذاکر ملک عدنان رضا بیرا کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان جاگ زبان نعرہ حیدری، حیدری. جناب عدنان رضا بسم اللہ.